اور آج سے 75 سال پہلے کعبے کی کمائی سے شراب پینے والی سعودی حکومت نے، کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے سعودیوں یہودیوں نے جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا. اور کیونکہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی صاحب ایمان ہے وہ احتجاج کرے، اور سب سے مضبوط ترین احتجاج ذکر حسین ابن علی. ہم اپنے مولا کے ذکر میں مجلس اعضاء میں اپنا ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں احتجاج. جس بندے کا دل کرے وہ میرے ساتھ بولے، جس کا دل نہ کرے وہ بے شک چپ رہے. جب سعودیوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے کسی پیر کی کوئی قبر نہیں ہے، جب سعودیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اپنے کسی پیر کا مزار نہیں ہے، ہمارے اپنے کسی پیر کی قبر نہیں ہے، اور آل محمد کی قبریں ہیں، ایک تو ان کے پاس شجرے نہیں، دوسرا ان کے پاس قبریں نہیں. یہ ماہ رمضان میں پیر مظفر شاہ جی، میں ٹیلی ویژن پر ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا، میرے ساتھ ایک مولانا بفضل حولانا تشریف فرما تھے، اور اس مولوی کی عادت تھی طوطے جیسی، طوطا جیسے کاپی کرتا ہے نا جی کسی بندے کو. مثلا میں نے اپنے مولا کا کوئی لقب بیان کیا، اس نے فوراً وہی لقب اپنے پیر کے ساتھ تچ عین کر دیا، زبردستی فیٹ کر کے. غور ہے یا نہیں ہے آپ؟ زبردستی اس نے قبلہ جی اپنے پیر کے ساتھ فوراً اس نے جڑ دیا. مثلا میں نے کہا امام المتقین مولا علی نے فرمایا، اس کے بولنے کی باری آئی تو پھر اس نے کہا امام المتقین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس نے کہا سراج السالکین امام العارفین مولا المتقیان حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو بندے چپ ہو میں نے نام آگے بھی نہیں لینا، اس لیے کہ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک، اور مشکوک باتیں اس منبر سے کی نہیں جا سکتی. جو اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، جو ذکر آل اطہار میں تشریف فرما ہے، جس پر کوئی غم نہیں، جس کے اوپر حسین ابن علی کی حکومت کی حکمرانی ہے، جس کا شعور حاضر ہے، جس کا ضمیر بیدار ہے. میں نے تیسری مرتبہ اپنے امام کا اسم گرامی لیا، میں نے کہا مولا متقیان مشکل کشائے کائنات صاحب جود و سخاء سلطان الاولیاء حیدر کرار کا ارشاد گرامی ہے. اس نے پھر نقل اتاری اور اپنے کسی پیر کے ساتھ میرے مولا کے لقب کو پھر فٹ کر دیا. اس نے اپنے پیر کو سلطان الاولیاء کہہ دیا، اپنے پیر کو منبع جود و سخاء کہہ دیا، اپنے پیر کے ساتھ اس نے یہ لقب جوڑا. جب تیسری مرتبہ دشمن آل محمد نے پاکستان ٹیلی ویژن پر میڈیا کے سامنے میرے مولا کے لقب کو تیسری مرتبہ مجھ سے سن کر چوری کر کے اپنے پیر کے ساتھ لگایا، میں نے کہا حسین نے جوتیوں کی خیرات دی ہی نہیں، پھر ٹی وی پہ آنا ہی حرام ہے اگر علی کی وکالت نہ ہو سکے. میں نے کہا سنم اللہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی. سامعین کرام قدر، میں نے کہا میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب کا فرمان ہے. میں نے کہا مولوی جرت ہے تو تو بھی کوئی ابے والا پیر ڈھونڈ کے لے حیدر کرار کی عزت کی قسم، خوش نصیب ہو علی شن ولی اللہ پڑھنے والے، تمہیں ولدیتوں والے پیر ملے ہیں. 1 کروڑ دفعہ دشمن علی شیعوں کو کافر کہہ لے، بم پھاڑ دے، گولیاں چلا دے، ایک فخر قیامت تک ہمیں نہیں بھولے گا، ہم اس کے مرید ہیں جس کی ولدیت کا پتہ ہے. تو علی کے مقابلے پہ وہ پیر لایا ہے عباس کے علم کی قسم جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہو گئے. اب بات کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن پڑھے لکھوں کے سامنے اشارہ ہو سکتا ہے. ناچتی ہوئی ماں ہار لے کر
سینے میں ڈال دیتی ہے اور مسلمان اسے اپنا ماموں بناتے ہیں. خال المسلمین، مسلمانوں دا ماما. اصل میں یہ وہ ماما تھا بھئی ہر کام تبدیل کر بنے تو ماما لگتے ہیں. اور پھر مجبوری ہے ماموں بھی پیارا، امی بھی پیاری، امی بھی ماموں بھی. قوت فیصلہ ہی نہیں. تھوڑا تھوڑا تار القادری صاحب کھولنے لگے، ابھی وہ کھول کے کھلے نہیں. کھلے تقریر میں کہا گیا جو بھی مولا علی سے لڑا یا لڑی ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے. توبہ توبہ نعوذ باللہ. کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین. میں نے 9 محرم کی ٹیلی ویژن کی تقریر میں ایک فکرہ کہا تھا، کینچی والوں کو اختر شاہ جی سمجھ نہیں آیا. کینچی والے سمجھتے ہو؟ وہ 6 مولوی بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو بھی تقریر نشر ہوتی ہے آن دا ایئر، اس میں 6 مولوی بیٹھتے ہیں تنخواہ لے کر. جس چیز میں اسے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں یا جھگڑے کا خطرہ ہے وہ فوراً کہتے ہیں کٹ. بہت بڑی کینچی ہے. ادھی تقریر کٹی جاتی ہے ادھی باہر آتی ہے. اتنی بڑی کینچی ہے. تسی اتھوں اندازہ لاؤ. قبلہ مداح شاہ صاحب تو کسے پوچھ لیا بھی خیبر دا دروازہ کھلا کتنا ہے. قبلہ بھی انہیں پوچھے میرے. سامعین گرامی قادر، یہ سلپ ہو گیا امام حسین کے کرم سے فکرہ چل گیا آن ایئر. بعد میں انہوں نے کہا جی یہ تو زیادہ کھاتا ہے ایک ہی سی. ابھی کچھ بھی نہیں. واقعہ یہی تھا کہ مرحب آیا میدان میں علی سے لڑنے کی خطر. ماشاءاللہ فٹ ہو گیا. 2 تلواریں، 2 نیزے، 2 خود، 2 زیرہ، ڈبل ہو گیا. علی تھا امام عادل، اس نے بھی عدل والا فیصلہ کیا. تلواریں 2 ہیں، خود 2 ہیں، زیرہ 2 ہیں، مرحب ایک کیوں ہے؟ سامعین گرامی علی نے دیکھا تلواریں 2، زیرہ 2، خود 2، مرحب ایک کیوں ہے؟ علی نے ایک مرحب کے 2 کر دیا. مرحب بھی 2 ہو گئے. یہ کیوں 2 ہو کر آیا؟ اب یہ میں اندر کی بات بتانے دوں آپ. اندر قلعے کے اندر کی 39 دن مرحب آیا ہی نہیں، لڑنے آیا ہی نہیں. اس کا چھوٹا بھائی تھا حارث، وہ مرحب کی شبیہ بن کر کھڑکی سے ساتھ نکالتا. میں نے ایک زمانے میں عرض کیا تھا کہ میں نے موٹر وے پولیس کو چیلنج کیا ہے. کیمرے والے نہیں مجھے سپیڈ ناپ دیں. میں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ سپیڈ ناپ کے بتا دیں جتنا جرمانہ بزرگوں کا ہے ہم بھرنے کے لیے بتا دیں کہ سپیڈ کیا تھا. اچھے بھلے نیچے کھڑے تھے دروازے کے اوپر، دوسرے سر نکالا اور نیچے سے مجاہد کی آواز آئی. جو بندہ اس فکرے کو جتنی جلدی سمجھے گا اسے اتنی جلدی سلام ہے ناصر عباس کا. جیسے کھڑکی سے اسے سر نکالا، نیچے سے بزرگ نے مرحوم کو دیکھا اور نیچے سے آواز دی اللہ رسول کے خیمے میں پہنچ کے ہو اکبر. ایک سجدہ نہیں، دوسرا قبریں نہیں، قبریں نہیں، یہ قبریں جائز نہیں. ایک مولوی مجھے کہنے لگا اگر ان کی قبریں گرانا گناہ ہے تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں بھیجا گرانے والوں کو؟ میں نے کہا سنو، ایک ہوتی ہے شان اور ایک ہوتا ہے امتحان. جب شان دکھانی ہوتی ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے. ان کی گردن پہ چھری پھرتی رہی، امتحان تھا. باقی رہ گئی قبریں. تو سامعین گرامی یہ واقعہ میں ضرور آپ کی خدمت میں بڑی مد و شد سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ملتان میں ایک اہل سنت میرے دوست ہے صاحبزادہ عبدالجبار قادری صاحب، صدر تھے وہ پاکستان نعت کالج ان کا تھا. اس میں بڑی دنیا آتی تھی، نعت سیکھتی تھی. خفیہ طور پہ وہ بندہ مومن ہو گیا، خفیہ بھی وارج ہے.
لڑن نہ لگ جایا کرو نا جی بھی علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا، وہ تو پڑھتا پہ ہے نا جو تسی چاہتے ہو. کئی بندے اشارہ سمجھیں تو کوئی نہیں پڑھتے. سامعین گرامی خد قرآن کی قسم میں اپنی قبر میں جانا ہے. وہ مرحوم فوت ہو گیا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اسے بی بی کے دشمنوں پہ کئی دفعہ میرے سامنے شیعہ دا پتہ ہی تھی نہ دو چیزیں تو لگ دیا، یا علی ولی اللہ تو یا تبرے والے ٹیکیاں تو. اور علی ولی اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، اگر کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہو پھر کس کا کلمہ ہے؟ مسلمانوں علی ولی اللہ آ جائے بولو، شرماؤ نہیں. شیعوں والا کلمہ کون سا ہے جس میں جس کا عقیدہ ہو؟ ایک دفعہ سارے بولا شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ ایک دو بندے ابھی شرم کر کے بیٹھے ہیں، سارے بندے مل کے ایک دفعہ بولو نا جی، شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ شیعوں والی اذان کون سی ہے؟ تو شیعوں والی نماز کون سی ہے؟ پہلے دو بندے رل دیں تے تریجے سلپ ہو جائیں. ہاں جی سلپ ہو جاؤ بسم اللہ، اسی کی جنت رش پڑھنے، ہمیں شوق نہیں ہے جنت میں رش ڈالنے. ایک بندے نے 8ویں امام سے کہا تھا میرا قرضہ لا دو تو میں شیعہ ہو جاسا. مولا نے پیسے اٹھا کے دیے، کہا جتنا قرضہ ہے اس میں سے اٹھا کے لے جا، شیعہ ہونے کے لالچ نہ دے، کیونکہ اللہ نے میرے دادے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر فرما رکھی ہے. اگر تیرا نام اس میں شامل ہے تو تو جا نہیں سکتا، اللہ نے تجھے لکھا ہی نہیں تو تو آ نہیں سکتا.